اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ نہایت خوشی کا موقع ہوتا ہے جب ہم کوئی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں، چاہے جائے کہ ایک ڈگری لیول کی اچیومنٹ آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تو تشکر اور شکرانہ دراصل ہے ہی یہ کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے اس کو بامقصد طریقے سے اس کی اپلیکیشن ہو۔ کہا جاتا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اب موقع سمندر کی تلاش کا ہے۔ آپ نے اصولیات سیکھ لی ہے، تحقیق کا منہج سیکھ لیا ہے، ریسرچ میتھڈالوجی سیکھ لی ہے، and now you have to do the research۔ ایسا نہ ہو کہ اب آپ اسی پر بس کر کے اپنی عادات کو چینج کریں۔ اولاً تو میں یہ آپ کو ضرور مشورہ دوں گا کہ اب آپ سب لوگوں نے اپنی عادات پر بہت غور کرنا ہے۔ آپ کی شخصیت وہی ہوتی ہے جیسی عادتیں آپ اپناتے ہیں، اور بالعموم چھوٹی چھوٹی کوئی ایک چھوٹی عادت، کوئی ایک اچھی عادت روزانہ کی، وہ پوری شخصیت میں تبدیلی لے کر آتی ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے حضرت نے فرمایا کہ چاند کی طرح، ہم تو 14ویں کی چاند ہی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، چمک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چمکتا دمکتا رکھے۔ لیکن یہ اوور نائٹ نہیں ہوا، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے آپ نے کوئی آئس کیوب رکھا ہو اور روم کا ٹیمپریچر آپ کا 26 ڈگری سینٹی گریڈ نہیں پگھلے گا، 27 پہ نہیں پگھلا، 28 پہ نہیں پگھلا، 29 پہ نہیں ہوا، 30 پہ نہیں ہوا، 31 پہ بھی نہیں ہوا، 32 جیسے ہوا پگھلنا شروع ہو گئی۔ ہم لوگ صرف اس 32 ڈگری سینٹی گریڈ کو دیکھتے ہیں، ہم اس پرانی تمام کاوشوں کو، محنتوں کو، تسلسل کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ جو ایک مستقل مزاجی ہے، یہ آپ لوگوں نے سمجھنی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تحقیق کے بعد اب آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ معاشرے میں کس ایک ایسے اسپیکٹ میں میں پروڈکٹیو ہو سکتا ہوں۔ جیسے حلال اور حرام، مجھے اکثر موقع ملتا ہے کہ وائوا واس کے ایگزامنر کی حیثیت سے جامعہ کراچی میں شرکت کروں۔ مجھے جو چیز بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے وہ اپروچ کی ہوتی ہے، کہ جیسے اب آپ نے سیاست کے کسی موضوع پہ اگر آپ تحقیق کریں گے تو لازم ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس آپ پڑھیں۔ اب آپ نے تمام اصولیات تحقیق کے سیکھ لیے، اگر آپ حلال یا حرام یا کسی حوالے سے تحقیق کریں گے تو اب لازم ہے کہ آپ ان اتھارٹیز کو بھی اسٹڈی کریں جو موجود ہیں۔ اسی طرح ان موضوعات کا انتخاب کریں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ دینی تحقیق اب تک عوام الناس تک نہیں پہنچی، اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری شروع ہوئی ہے۔ تو جیسے ابھی فرما رہے تھے حضرت کہ آرام سے نہیں بیٹھنا، کمفرٹ زون میں بالکل نہیں آنا۔ آپ نے اس محفل کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ رکھنا ہے، اور اپنے ذوق، اپنے شوق، اپنے میلان کے مطابق کوئی نہ کوئی تحقیق کا کام ضرور کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے تحقیق کرنی نہیں، آپ نے محقق بننا ہے۔ آپ نے ایک کوئی چیز اچیو کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ایک اس قالب میں ڈھالنا ہے جو کہ ایک واقعتاً معاشرے کے لیے ایک سود مند ہو۔ ہم دیکھتے ہیں جو بھی بڑے لوگ ٹھہرے ان میں ہمیں کمفرٹ زون نہیں نظر آتا، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں نیند بھی قلیل ہے، محنت بھی زیادہ ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے کسی ایسوں کو فالو نہیں کرنا کہ جو مسلسل شدید کمفرٹ زون میں موجود ہیں، اور انہیں کو آئیڈیالائز نہیں کرنا۔ میں بہت دل کی اتھا گہرائیوں سے ادارے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ یہ جس طرح سے آج یہ خوبصورت محفل سجی ہے، تسلسل کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑے پیمانے پر ہم تخصص کے علاوہ دیگر کورسز کا بھی اجرا ہو، اور آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں، جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے تحقیق اور تخصص کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کی،
میری خواہش ہے کہ سب اس درجے پر پہنچیں میں کہ آخری بات میں یہ عرض کر دوں کہ بحر شریف میرا جانا ہوا تسلسل کے ساتھ. ہم اپنے اسکولز کا ایک اسٹال وہاں لگاتے تھے اور ہم فرنچائز دیتے تھے. مجھے پیر صاحب کی وہاں پہ تعلیم کا اور وہاں کے تربیت کا بہت خوبصورت عنصر نظر آیا. تقریباً 80% جو وہاں کے فارغ التحصیل علماء ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی چھوٹے نہ چھوٹے ادارہ وہ چلا رہے ہوتے تھے. اور مجھے جان کے بہت خوشی ہوئی کہ پیر صاحب نے جب وہاں کی تربیت کا منہج میں نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی شخص ڈیپینڈنٹ نہیں تھا, اس نے انڈیپینڈنٹلی اپنا کام شروع کیا, ریگارڈ لیس کہ وہ سکسیزفل ہو یا نا سکسیزفل ہو, بس اسی منہج کو اپنائیے. بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور آپ سب لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور اس ادارے کو ہمیشہ چمکتا چمکتا رکھے. جزاکم اللہ خیر.